آئیے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس مومن کا بدن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے چھو گیا، جس مومن کا بدن امام حسن مجتبی کے بدن سے جسم سے چھو گیا، سرکار فرماتے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ ٹچ ہو گیا امام علی مقام کے جسم مبارک کو، جس مومن کا جسم ٹچ ہو گیا اس پر جہنم کی آگ حرام۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا حسن دو مسلمان گروہ میں صلح کرائے گا۔ اور امام حسن کون ہے؟ کہ امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد ہے۔ امام حسین کس کے مرید تھے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک آپ ہو بہو ہم چھوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے چہرے مبارک سے آپ کا چہرہ مبارک بالکل ملتا تھا، ماتھے سے لے کر ناف تک سرکار کا چہرہ مبارک امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا تھا، اور ناف سے لے کر پیر تک امام سرکار کا جسم مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے ملتا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری رخصت پا گئے اور غالباً 3 یا 4 دن تھا، تو نبوی شریف میں تمام صحابہ جمع ہے اور سرکار کی ظاہری رخصت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنے، اور خلیفہ بننے کے بعد آپ منبر پر امت کو خطاب کرنے کے سرکار کی امت کو خطاب کرنے کے لیے، درس دینے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے سرکار کے منبر شریف تھا، اس پر تشریف فرما ہوئے، اس پر جا کر بیٹھے، لیکن اس جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے کہ جہاں پر سرکار کھڑے، جہاں سرکار کے قدم مبارک رہتے تھے اس جگہ پر آپ بیٹھتے تھے۔ تو جا کر بیٹھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کا مجمع نبوی شریف میں تشریف فرمائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منبر شریف پر بیٹھے ہوئے، جنی اور نیچے نبوی شریف کے اندر صحابہ رسول بیٹھے ہوئے، مولائے کائنات بیٹھے ہوئے، اور مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے۔ جیسے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ، ابھی صرف خطبہ شروع کرنا تھا اور الحمدللہ اتنا ہی کہا تھا کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولائے کائنات کی گود میں سے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آگے تشریف لائے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جا کر مخاطب پر کہا کہ آپ نیچے اتریے، یہ ہمارا ممبر ہے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، آپ نیچے اتر جائیے۔ ابھی سرکار کو دنیا سے ظاہری رخصت پائے 3 دن ہوئے تھے، ظاہر سی بات ہے وہ چھوٹی عمر کے تھے، بچپنا کا عالم تھا، اور سرکار کے ساتھ بہت کھیلتے تھے، وہ ہمیشہ سرکار ممبر مبارک پر تشریف رکھ کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اس لیے بچپنے کا عالم تھا۔ حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ آپ نیچے اتریے، یہ ہمارے نانا کا ممبر ہے، ہمارا ممبر، آپ نیچے اتر جائیے۔ یہ کہا تو ابوبکر صدیق خلیفہ رسول آپ ممبر سے نیچے اترے اور ہاتھ باندھ کر اپنی گردن کو جھکا کر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جسے کھڑے ہوئے مولائے کائنات اپنی جگہ سے فوراً کھڑے ہو کر آئے اور کہا کہ ابوبکر صدیق آپ برا مت ماننا، یہ اس کا بچپنا ہے اور سرکار کے ساتھ ہمیشہ یہاں پہ آتا تھا، اس لیے اس نے ایسا اس کے آپ سے کہا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ کہنے کے لیے نہیں اترا، بلکہ میں یہ کہنے کے لیے حاضر ہوں کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ممبر بھی آپ کا ہے اور یہ ابوبکر بھی آپ کا غلام ہے، ممبر بھی آپ کا ہے اور ابوبکر بھی آپ کا غلام ہے، آپ کا ہے۔ یہ صحابہ رسول اہل بیت کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر گھومتے تھے،